کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسے لمحے کا جہاں آپ کو اپنے سب سے پیارے رشتے اور اپنے ایمان کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑے؟ آج ہم آپ کو تاریخ کے اس میدان جنگ میں لے کر چلیں گے جہاں ایک بیٹے کے سامنے اس کا اپنا باپ کھڑا تھا۔ خون کا رشتہ پکار رہا تھا، مگر تلوار اٹھی اور ایمان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے آسمانوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ آخر کون تھا وہ صحابی جس نے اپنے باپ پر تلوار اٹھائی اور کیوں؟ آئیے جانتے ہیں اس دل دہلا دینے والی قربانی کی مکمل داستان۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ خوش شکل، ہسمکھ، آگرے جسم، دراز قد اور ایسے تیکھے خد و خال والے کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو، آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال، منکسر المزاج اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن کبھی کوئی افتاد آن پڑتی یا کوئی مشکل وقت آ جاتا تو پھر آپ شیر کی مانند چاکو چوبند ہو جاتے۔ علاوہ ازیں آپ جلال و جمال، طبیعت کی تیزی اور اثر و نفوذ میں چمکدار تیز تلوار کی مانند تھے۔ آپ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین، حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری القریشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ میری نظر میں وہ 3 عظیم شخصیات یہ ہیں: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن شدائد و تکالیف کا روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ آپ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو صمیم قلب سے سچا مانا۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح پھیرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہسوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ اس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی ماورا تھی
اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے حیولے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں درج ذیل آیات نازل کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تم کبھی نہیں پاؤ کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے۔ خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ المجادلہ 22۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت اور دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں آرزومند رہتی ہیں۔ جناب حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیے جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی مالی اختلافات کو نپٹائے جو شومہ قسمت سے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم برملا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس روز جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے۔ با خدا مجھے کوئی امارت و قیادت کا شوق نہ تھا، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کا مصداق میں ٹھہروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ کی نظر مجھ پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھے کہ آج ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دیانت و امانت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور آپ میں قیادانہ صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ بہت سے مواقع پر آپ کی دیانت و امانت اور قیادانہ صلاحیتوں کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا اور زاد راہ کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ مجاہدین کے زاد راہ کے لیے کوئی اور چیز بھی نہ تھی۔ اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے قیادت و امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہوتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان 10 جان نثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر رکا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سرانجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خون کے 2 حلقے پیوست ہو چکے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھسے ہوئے خود کے حلقے نکال دیں۔ اتنے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدارا اس خدمت کا مجھے موقع دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اسی طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا، اور اس کی کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کا امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آپ کے دور خلافت میں معاون و خوارخواہ رہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے مددگار و معاون اور اطاعت شیار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملے میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے کسی حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوئے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھیں۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطۂ عروج پر تھا تو عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑے۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا: امیر المومنین، بعد تسلیمات عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ والسلام۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا، کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا، نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت کی۔ فرمایا، میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں،
اگر تم لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا۔ دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہیں۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام، اور تم پر خدائے ذوالجلال والاکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ، لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا اور آپ کی پاکیزہ روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اٹھے اور ارشاد فرمایا، لوگو، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے۔ خدا رحمت کند آئیں عاشقان پاک تینت را۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے تفصیلی حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ فہرست دیکھیے: 1. طبقات ابن سعد، 2. الاصابہ مترجم، 3. الاستیعاب، 4. حلیۃ الاولیاء، 5. البدع والتاریخ، 6. صفۃ الصفوہ، 7. اشہر مشاہیر الاسلام، 8. تاریخ الخمیس، 9. الریاض النظرہ، 10. ابن عساکر۔ یہ صرف ایک باپ کے قتل کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ شرک کے خاتمے اور ایمان کی لازوال فتح کی داستان تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی محبت تمام دنیاوی رشتوں سے بالا تر ہے۔ آپ نے اس عظیم قربانی سے کیا سیکھا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ ایسی ہی ایمان افروز اور تاریخی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔